ناظرین کرام، شعبان کی ہر صبح اللہ کے یہ 2 اسماء اعظم پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی دولت مانگیں گے ضرور ملے گی۔ ناظرین کرام، اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جو تمام ناموں میں سب سے بڑا ہے۔ جب اس کے ساتھ کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے، اور جب اس کے ذریعے سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ بارگاہ الہی میں رد نہیں ہوتا۔ جب اس کے ذریعے سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو وہ عطا کی جاتی ہے۔ یہ ایسا مبارک نام ہے کہ اس کے طفیل انسان کو منہ مانگی مراد یقینی طور سے مل جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ماہ شعبان بہت ہی خاص اور برکت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہمارے پیارے نبی کا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں آپ یہ 2 اسماء اعظم پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں مالا مال کر دیں گے۔ دونوں جہانوں کی نعمتوں سے اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ ناظرین کرام، شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پورے سال کا پھل ملتا ہے۔ ناظرین کرام، شعبان المعظم کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: الہی رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیرینہ تمنا پوری ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ تیمم سے متعلق احکام کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ بنو مستلق اسی ماہ میں پیش آیا۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے محتم بشان اور ماہ رمضان کے لیے پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں رمضان المبارک کے استقبال، اس کے سایہ فگن ہونے سے قبل ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پہ میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پہ رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے فضائل کا لوگوں کو علم نہیں۔ فرمایا اس مہینے لوگوں کے اعمال اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت و اہمیت اتنی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: یہ مہینہ وہ مہینہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گمان ہوتا کہ آپ کبھی ترک نہیں کریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا متواتر 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ کثرت سے روزے رکھتے، اور میں نے شعبان کے علاوہ اور کسی ماہ میں حضور کو اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ناظرین کرام، شعبان کو اس لیے شعبان کہا گیا ہے کہ اس سے خیر کثیر نکلتی ہے۔ شعبان دراصل شعب سے مشتق ہے۔ اس کا معنی پہاڑ کو جانے والا دشوار گزار راستہ ہے یا گھاٹی بھی ہے۔ اس ماہ کا نام شعبان رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم خیر و برکت کے زیادہ سے زیادہ اعمال سے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اس ماہ کو یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خود سے منسوب فرمایا، اور دوسرے مہینوں کی نسبت آپ کی نفلی عبادات میں اس ماہ میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس ماہ عبادات کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں نے آپ کو اس قدر روزے رکھتے نہیں دیکھا جس قدر آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ اس ماہ کو لوگوں کے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں نے یہ پسند کیا کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے میں ہوں۔ حضرت صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں کہ رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص پریشانیوں سے نجات، رزق میں برکت اور زندگی میں اطمینان و سکون چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ اسم اعظم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ انشاءاللہ تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں برکت ہوگی اور زندگی میں سکون و اطمینان ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایسی چیز دکھائے کہ جس کے توسط سے مانگا جائے تو دعا فوراً قبول ہو، یعنی کوئی ایسا اسم اعظم دکھا دے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ستارے پر لکھتے ہوئے دیکھا کہ یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام۔ ناظرین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، مفہوم: اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، جلال اور عظمت والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے، جب بھی اس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اسم اعظم آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یہ بہت ہی بابرکت نام ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ اسم اعظم پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ جو بھی مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک بغیر کسی رکاوٹ کے جلد از جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔